چلیں کہ شہر کا موسم صاف اور خوشگوار ہے۔ سردی کی شدت میں کمی آنے لگی ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اور موسم کی مزید صورتحال جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے۔ مبین، اپڈیٹ کیجیے آج کے موسم بارے۔ بالکل، آج کے موسم کی اگر بات کریں تو موسم کی صورتحال اس طرح سے ہے کہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 6 یا 7 تک رہنے کی امکان ظاہر کیے گئے، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 20 یا 21 تک دوپہر کے اوقات میں پیک کرنے کا بتایا گیا، اور دوپہر کے اوقات میں 20 سے 21 ٹیمپریچر جو ہے پراپر جو ہے ایک ماڈریٹ ٹیمپریچر کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی گزشتہ کچھ ہفتہ پہلے جو ہم نے بارشوں کا اسپیل دیکھا، اس کے بعد دھند کا تو صفایا ہوا ہی ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسم بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ماڈریٹ ہوتا جا رہا ہے۔ دوپہر کے اوقات میں جو ہے پراپر اکثر آپ اگر دھوپ میں بیٹھے ہو تو آپ کو ایک گرمی کی شدت اور گرمی کی تپش جو ہے وہ محسوس ضرور کم از کم ہوتی ہے، لیکن جو ہی شام ہوتی ہے، سورج ڈھل جاتا ہے، تو اس کے بعد دوبارہ سے سردی کی جو لہر ہے وہ دوبارہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خنکی دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کو سردی کا احساس دلاتی ہے۔ رات سے لے کر صبح صادق تک جو ہے وہ پراپر سردی محسوس کی جاتی ہے، لیکن جو ہی جو ہے سورج نکل آتا ہے، موسم صاف بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سردی کی شدت میں بھی نمایاں کمی آ جاتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ سے ہم بات کریں شہر میں اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کی، تو کم سے کم ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 256 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ دوبارہ سے جو آہستہ آہستہ زیادہ پیک کرتا جا رہا ہے، جو کہ خطرناک لیول کی طرف روز بروز اس میں دوبارہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ موسم کے SOPs کا بھی خیال رکھیں، ساتھ میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافے سے جو فضائی آلودگی میں اضافہ ہے اس کے بھی SOPs کا لازمی خیال رکھیں۔ بائک پر ٹریول کرتے وقت جو ہے ماسک کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ کسی قسم کے منفی اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ موسم ابھی بھی گرم اور خشک موسم ابھی ٹھنڈا اور خشک رہنے کے امکان ظاہر کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ موسم اسی طرح سرد اور خشک رہے گا، بارش کا امکان ظاہر نہیں کیا گیا۔ دوپہر کے اوقات میں جو ہے وہ موسم ماڈریٹ رہے گا، جبکہ رات کے اوقات میں جو ہے سردی کی شدت اسی طرح برقرار رہے گی۔ تو کوشش کریں کہ SOPs کا لازمی خیال رکھیں تاکہ موسمی امراض اور اثرات سے جو ہے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ جی ٹھیک ہے، مبین حیدر موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ دھند کے باعث موٹر وے کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا۔ دھند کے باعث موٹر وے M2 ٹھوکر سے راوی ٹول پلازا پر بند ہوا ہے۔ لاہور سے آلکوٹ موٹر وے M11 کو دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر ویز پولیس کے مطابق دھند میں لین کی خلاف ورزی حادثات کا سبب بن سکتی ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں سامعہ سعید سے۔ سامعہ، اپڈیٹ کیجیے اس بارے۔ بالکل، سویرا اگر بات کی جائے شہر لاہور کے موسم کے بارے سے تو سویرے تو دھند کے ڈیرے برقرار تھے، مگر ہفتے کا جو ہے وہ بہتر ہوتے ہی نہال موٹر وے کو کھول دیا گیا ہے۔ تو سویرے 6:30 بجے کے لگ بھگ موٹر وے M2 کو ٹھوکر نیاز بیگ سے راوی ٹول پلازے تک بند کیا گیا تھا، مگر اب جیسے ہی 8:30 بجے ہیں موٹر وے کو جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ البتہ اگر بات کی جائے لاہور سیالکوٹ موٹر وے کی بھی جو ہے اس کو بھی کھول دیا گیا ہے۔ اسی طرح موٹر وے پولیس کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ سردیوں کے موسم میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کرے۔ موٹر وے یوزرز جو ہیں وہ فوگ لائٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور کوشش کریں کہ دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں۔ البتہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شہر لاہور میں بارش برسنے کے جو ہے وہ کوئی بھی امکانات نہیں۔ تاحال موٹر وے M5 کو بھی جو ہے وہ بند ہی رکھا گیا ہے۔ کئی دنوں سے شہر لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند شدید دھوپ ہونے کے باعث جو ہے وہ یہی دیکھا گیا کہ موٹر ویز کو بند نہیں کیا گیا تھا، مگر ایک بار پھر سے جو ہے وہ آج مختلف مقامات سے جو ہے وہ موٹر وے M2 M11 اور M5 کو جو ہے وہ بند رکھا گیا ہے، مگر تاحال موٹر وے M5 اور M11 جو ہے وہ تو بند ہے، مگر موٹر وے M2 کو جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ جی M2 کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ سامعہ سعید اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں کمی کا اعلان۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں مزید 1% کمی کر دی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے سال 2025 کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جمیل احمد نے شرح سود کو مسلسل 10ویں بار کم کر کے 13% سے 12% کرنے کا اعلان کر دیا۔ کافی ڈسکشنز کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 13% سے کم کر کے 12% کم کر دیں۔ تو ان ادر ورڈز 100 بیسس پوائنٹس کی ریڈکشن آج کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کی۔
गवर्नर स्टेट बैंक ने मुस्तकबिल में महंगाई को हदफ से ज्यादा जाने का इम्कान जाहिर कर दिया है। मजीद कहते हैं ज़राई शोबे का तरक्की न करना मुल्की शरह नमू पर मनफी असरात मुरतब कर गया। रवां साल 10 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियों में से 6 अरब 40 करोड़ डॉलर की अदायगी कर दी है। शरह सूद में कमी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इक्तिसादी माहिरीन ने तवक्का का इजहार किया कि मुस्तकबिल में शरह सूद में मजीद कमी देखने को मिलेगी, जिससे कारोबार पर मुस्बत असर पड़ेगा। अभी तक के जो ट्रेंड्स है अगर वो कंटिन्यू रहते हैं और IMF के अगले प्रोग्राम के बाद भी, तो हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी में दोबारा सूद में कमी आएगी। कारोबार पे एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो नजर आता है। ये दो अलग पॉलिसीज होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक ग्रोथ पॉलिसी, और अब हमें ग्रोथ पॉलिसी पे भी काम करने की जरूरत है ताकि रोजगार के मौके पैदा हों। रोजगार के मौके पैदा होंगे तो आम आदमी को अपनी जिंदगी में कुछ फर्क नजर आएगा। एक्चुअली महंगाई नहीं कम हो रही, महंगाई के बढ़ने की शरह में एक खातिर खा कमी आ गई है। ये लग रहा है कि जो महंगाई के बढ़ने की शरह है वो कहीं 5-6% से लेके 7-7.5-8% के दरमियान रहेगी। सो ये एक खातिर खा कमी है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पर इस तरह आता है कि जहां चीजों ने डबल डिजिट्स में महंगा होना था, अब यूं लग रहा है कि वो सिंगल डिजिट्स में महंगाई होगी। सो एक तो ये बात है। कोर इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें से जो वॉलेटाइल निकाल दें, वो अभी भी ऑन अ हायर रेट है। तो इसको देखते हुए आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। गवर्नर स्टेट बैंक ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि नए करेंसी नोट साल के आखिर तक दस्तयाब होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की अदम तवज्जोही का शिकार, सरकारी सब्सिडी खत्म, यूटिलिटी स्टोर्स पर अक्सर अशाए ज़रूरिया दस्तयाब ही नहीं। महंगाई के मारे अवाम ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया। ईरानी के डेरे लग चुके हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर, जो कभी होते थे महंगाई का तोड़। अब सवाए मुलाजमीन के शायद ही कोई गाहक यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करता है। सरकारी सब्सिडी खत्म होने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर अक्सर अशियाए जरूरिया दस्तयाब नहीं। रमजान उल मुबारक के पेश नजर सार्फिन के लिए कोई रियायती पैकेज भी नहीं दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर फ्लोर मिल्स का आटा, चीनी और घी मौजूद ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चक्की का 5 किलो आटे का थैला 600 रुपए में दस्तयाब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का रेट 140 रुपए किलो है, मगर इसका नामो निशान नहीं मिलता। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी का निर्ख 502 रुपए किलो मुकर्रर है, मगर वो भी मौजूद नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर दीगर महंगे ब्रांड के घी दस्तयाब हैं। दर्जा अव्वल ब्रांड के घी का निर्ख 562 रुपए किलो है। यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किए जाने की खबरों से अवाम के साथ साथ मुलाजमीन भी बहुत परेशान हैं। उन्हें अपना मुआशी मुस्तकबिल तारीख दिखाई देने लगा है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ज़िला इंतज़ामिया आवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक 3 दालों और काले चने की कीमतों में 30 से 55 रुपए किलो कमी। शहरियों का कहना है हुकूमत चीनी, गोश्त, सब्जियों और फलों की कीमतों में भी कमी करे। ज़िला इंतज़ामिया अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए सरगर्म। लाहौर की अकबरी मंडी में मुख्तलिफ दालों की कीमतों में नुमाया कमी। दाल चना बारीक 50 रुपए कमी के बाद 275 रुपए किलो दस्तयाब होगी। दाल चना स्पेशल मोटी भी 50 रुपए सस्ती, नई कीमत 300 रुपए किलो मुकर्रर। दाल माश इम्पोर्टेड धुली 30 रुपए कमी के बाद 450 रुपए किलो बेची जाएगी। माश दाल बगैर धुली 20 रुपए कमी के बाद 420 रुपए किलो फरोख्त होगी। काला चना मोटा 55 रुपए किलो सस्ता अब 280 रुपए किलो फरोख्त होगा। काला चना बारीक का रेट 50 रुपए कमी के बाद 265 रुपए किलो मुकर्रर। शहरियों का कहना है दालों की कीमतों में कमी अच्छा इकदाम है। गोश्त, फलों, सब्जियों, घी और चीनी की कीमतों में भी कमी आनी चाहिए। 50 रुपए किलो तक, 40 रुपए किलो तक दालों में बहुत कमी आई है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये करते हैं कि रमज़ान में भी इसी तरह ही ये रेट्स तो तमाम जो रेट्स हैं इनको कम रखा जाएगा। अब दालें तो थोड़ी खानी है, दालों में क्या फ़र्क पड़ गया तो क्या हो गया। गोश्त सस्ता करो, घी सस्ता करो, आटा है वो सस्ता करो, जो चीज़ें हैं वो तो सस्ती है नहीं। दालों का क्या करना, दालें ही खानी है बस। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान अकबरी मंडी अशरफ हमीद ने बताया कि उम्मीद है रमज़ान मुबारक से पहले अशिया खुरोनोश की कीमतों में मज़ीद कमी की जाएगी। एक बहुत अच्छा साइन है रेट्स के हवाले से। रमज़ान के हवाले से 50 रुपए किलो तक, 40 रुपए किलो तक दालों में बहुत कमी आई है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये करते हैं कि रमज़ान में भी इसी तरह ही ये रेट्स तो तमाम जो रेट्स हैं इनको कम रखा जाएगा। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से पहले अशिया खुरोनोश की कीमतों में मज़ीद कमी की जाए। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।
چیف سیکرٹری پنجاب کی نگہبان رمضان پیکج میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے مستحق افراد کا مستند ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ہدایت۔ زاہد اختر زمان نے کہا ہے کہ رجسٹریشن کا عمل 15 فروری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنرز کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا کہ رمضان پیکج کے لیے PSER میں رجسٹریشن ضروری ہے۔ نادار افراد تک عزت اور احترام کے ساتھ ان کا حق پہنچانا انتظامی افسران کی ذمہ داری ہے۔ افسران اپنے فرائض انسانی خدمت کے جذبے کے تحت سر انجام دیں۔ اجلاس میں CE اربن یونٹ، چیئرمین PITB، CEO پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی نگہبان رمضان پیکج میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے مستحق افراد کا مستند ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ زاہد اختر زمان نے کہا ہے کہ رجسٹریشن کا عمل 15 فروری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنرز کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا ہے کہ رمضان پیکج کے لیے PSER میں رجسٹریشن ضروری ہے۔ نادار افراد تک عزت اور احترام کے ساتھ ان کا حق پہنچانا انتظامی افسران کی ذمہ داری ہے۔ افسران اپنے فرائض انسانی خدمت کے جذبے کے تحت سر انجام دیں۔